سامعین و ناظرین، قابل عزت احترام بزرگوں، دوستوں، جملہ برادران ملت اسلامیہ، تمام دیکھنے سننے والے اور عزیز طلباء و طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ کیسے ہیں آپ؟ میں امید کرتا ہوں کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ پھر میں آپ کے روبرو، آپ کے آمنے سامنے ایک ویڈیو کے ساتھ آج میں پھر اسی ٹاپک کو، اسی معروضی سوالات ما جوابات لے کر حاضر ہوا ہوں۔ فرق یہ ہے کہ گزشتہ کل جو ہے میں پیش کیا تھا معروضی سوالات ما جوابات میں سے سوال نمبر 1 سے 5 تک۔ آج میں پیش کرنے والا ہوں سوال نمبر 6 سے 11 تک۔ آبجیکٹو ٹائپ کوشچن 10ویں جماعت کی اردو بورڈ امتحان کے لیے معروضی سوالات ما جوابات پیش کرنے والا ہوں۔ ان میں سے بہت ہی اہم اور خاص سوالات ما جوابات پیش کرنے والا ہوں۔ ہر سال 10ویں جماعت کی اردو میں پوچھے جانے والے معروضی سوالات ما جوابات وہی میں پیش کرنے والا ہوں۔ تو آپ سبھی عزیز طلباء و طالبات سے میں گزارش کروں گا کہ ویڈیو کو دھیان سے دیکھیں گے اور امتحان کی رات، آنے والی جو رات ہوگی، اس رات میں اس ویڈیو کو ضرور دیکھ کے جائیں گے۔ آپ یقین کریں کہ میں جتنے نمبر کا پڑھاؤں گا، آپ اگر دیکھ لیں گے تو اتنا نمبر آپ کو مل کے رہے گا، یہ یقین کیجیے آپ۔ تو لیجئے بلا تمہید و تمثیل کے میں ویڈیو شروع کرتا ہوں۔ دیکھیے جی، گزشتہ دن آپ سوال نمبر 1 سے 5 تک پڑھ چکے تھے، آج میں 6 سے شروع کرنے والا ہوں۔ تو سوال ہے آپ کا، شبنم کمالی کا تعلق کس ریاست سے ہے؟ ریاست کہہ لیں تو اسٹیٹ ہوتا ہے جی۔ ریاست کو انگریزی میں اسٹیٹ کہتے ہیں اور اردو میں صوبہ بھی کہتے ہیں۔ تو پوچھا جا رہا ہے کہ شبنم کمالی کا تعلق کس ریاست سے ہے، مطلب کس ریاست کے رہنے والے تھے مولانا شبنم کمالی، کس ریاست سے، کس ریاست کے، کس صوبے کے، کس اسٹیٹ کے رہنے والے تھے، یہی پوچھا جا رہا ہے۔ تو اس کے آپ کے لیے جو ہے امتحان گاہ میں 4 آپشن ہوں گے، ان میں سے ایک ہی صحیح ہوگا۔ تو دیکھیے آپ کا جواب کیا ہے یہاں، بہار، بنگال، کرناٹک، تلنگانہ، یہ سب اسٹیٹ کا نام ہے، صوبے کا نام ہے، ریاست کا نام ہے۔ اب انہی چاروں میں سے کوئی ایک کو آپ سلیکٹ کریں گے، کیا ہے، بہار ہے، بنگال ہے، کرناٹک ہے، تلنگانہ ہے۔ تو آپ کا صحیح اتر ہوگا جی، صحیح جواب ہوگا بہار۔ کیا صحیح جواب کیا ہوگا؟ بہار ہوگا۔ سوال آپ کا کیا ہے، شبنم کمالی کا تعلق کس ریاست سے ہے، کس صوبے سے ہے، کس اسٹیٹ سے ہے؟ تو آپ کا اس کا جواب کیا ہو رہا ہے، بہار، بہار سے ہے نا۔ تو لیجیے آپ پڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ سوال نمبر 7 پیش کر رہا ہوں۔ سوال نمبر 7 میں کیا ہے جی، شبنم کمالی کا اصل نام کیا ہے؟ شبنم کمالی کا اصل نام کیا ہے، مطلب ریئل نام کیا ہے، حقیقی نام کیا ہے، یہی پوچھا جا رہا ہے نا۔ اصل نام کیا ہے، مولانا شبنم کمالی کا اصل نام کیا ہے، یہی پوچھا جا رہا ہے۔ سوال نمبر 7 ہے، شبنم کمالی کا اصل نام کیا ہے؟ شبنم کمالی کا اصل نام کیا ہے؟ تو اس کے بھی آپ کے لیے آپ 4 آپشن ملیں گے۔ دیکھیں کیا کیا ہے، مصطفیٰ رضا، احمد رضا، مشرف رضا، اشرف رضا۔ اب ان چاروں میں سے کوئی ایک صحیح ہے جی۔
تو سوال نمبر 7 کا جواب کیا صحیح ہوگا؟ مصطفیٰ رضا. صحیح جواب یہ ہے آپ کا مصطفیٰ رضا. کیا ہے؟ مصطفیٰ رضا. یاد رکھیے گا، بھولیے گا نہیں. سوال نمبر 8 ہے یہ. سوال نمبر 8 میں کیا ہے جی؟ حمد خدائے عز و جل کے شاعر کا نام کیا ہے؟ حمد خدائے عز و جل کے شاعر کا نام کیا ہے؟ سوال نمبر یہ 8 ہے آپ کا کہ حمد خدائے عز و جل کے شاعر کا نام کیا ہے؟ تو الجواب سماعت کیجیے آپ. اکمل کمالی، ظفر کمالی، انور کمالی، شبنم کمالی. 4 آپشن ہے آپ کے لیے. آپ کو ایک صحیح منتخب کرنا ہے، سلیکٹ کرنا ہے. تو اگر آپ کے ذہن میں بات ہوگی تو آپ سلیکٹ کر ہی لیں گے. ویسے میں لکھ دیا ہوں یہاں پر، دیکھیے اکمل کمالی، ظفر کمالی، انور کمالی، شبنم کمالی. ان میں سے ایک ہی جواب صحیح ہے. تو اکمل کمالی صحیح نہیں ہے، ظفر کمالی بھی صحیح نہیں ہے، انور کمالی بھی صحیح نہیں ہے. یہ آپ کا شبنم کمالی جو ہے یہ آپ کا جواب صحیح ہے. آپ اسے سلیکٹ کریں گے، منتخب کریں گے. اور یہ جو اکمل کمالی، ظفر کمالی، انور کمالی، یہ تو میں ایسے لکھ دیا ہوں. ہو سکتا ہے کہ آپشن میں وہاں کچھ اور بھی لکھا ہو، لیکن اسے نہیں دیکھنا. جو صحیح جواب ہوگا آپ کو وہی سلیکٹ کرنا ہے، منتخب کرنا ہے، چین کرنا ہے نا. تو لیجئے میں اب پھر سے سوال نمبر 9 کی طرف پڑھتا ہوں جی. سوال نمبر 9 میں کیا ہے آپ کا؟ حمد کے لغوی معنی کیا ہے؟ حمد کے لغوی معنی کیا ہے؟ اصلی معنی کیا ہے؟ سوال نمبر 9 ہے آپ کا کہ حمد کے لغوی معنی کیا ہے؟ تو الجواب آپ کی تعریف، خدا کی تعریف، ان کی تعریف، ان میں سے کوئی نہیں. تو اب ان چاروں میں سے کوئی ایک ہی صحیح ہے تو آپ صحیح کو منتخب کریں گے. میں بار بار بول رہا ہوں کہ صحیح کو ہی منتخب کرنا ہے. تو کیا ہے سوال آپ کا؟ کیا ہے جی؟ حمد کے لغوی معنی کیا ہے؟ الجواب آپ کی تعریف، خدا کی تعریف، ان کی تعریف، ان میں سے کوئی نہیں. تو آپ کا صحیح جواب ہے جی خدا کی تعریف. کیا ہے؟ خدا کی تعریف. خدا کی تعریف ہے نا، یہ صحیح جواب ہے آپ کا، ہے نا. اور یہ آپ کی تعریف، ان کی تعریف، ان میں سے کوئی نہیں، یہ جواب صحیح نہیں ہے. صحیح جواب کیا ہے؟ خدا کی تعریف. چلیے بڑھتے ہیں سوال نمبر 10 کی طرف. بزم کائنات میں خدا کیا ہے؟ بزم کائنات میں خدا کیا ہے؟ سوال نمبر 10 کیا ہے جی آپ کا؟ بزم کائنات میں خدا کیا ہے؟ یہ سوال نمبر 10 ہے آپ کا. تو اس کا صحیح جواب کیا ہے؟ آپ سلیکٹ کر سکتے ہیں. دیکھیے آپشن میں کیا ہے جی؟ مالک، ملک، خالق، عکس. تو صحیح کو منتخب کرنا ہے. تو دیکھیے تو مالک بھی نہیں ہے، ملک بھی نہیں ہے، خالق بھی نہیں، یہ عکس. کیا ہے؟ عکس اس کا صحیح جواب ہے. سوال کیا ہے؟ بزم کائنات میں خدا کیا ہے؟ تو عکس ہے. اس کا صحیح جواب یہ ہے. چلیے اب بڑھتے ہیں سوال نمبر 11 کی طرف. مولانا شبنم کمالی اپنی زندگی کس چیز میں صرف کی؟ مولانا شبنم کمالی اپنی زندگی کس چیز میں صرف کی، مطلب خرچ کیے تھے. کس چیز میں زیادہ تر وہ اپنی زندگی کو بتائے تھے، کس چیز کو وہ زیادہ پسند کرتے تھے، کون سے کام وہ زیادہ کرتے تھے، یہی پوچھا جا رہا ہے. تو سوال نمبر 11 ہے جی مولانا شبنم کمالی اپنی زندگی کس چیز میں صرف کی، یہ مطلب خرچ کیے تھے. تو دیکھیے اس کے بھی 4 آپشن ہے. الجواب بزنس میں، تجارت میں، کمائی میں، واعظ و تبلیغ میں. اب ان میں سے بھی کوئی ایک ہی جواب صحیح ہے جی. تو سوال نمبر 11 کا کیا جواب ہوگا صحیح؟ بزنس، تجارت، کمائی، واعظ و تبلیغ. تو بزنس بھی نہیں ہے صحیح، تجارت بھی نہیں ہے صحیح، کمائی بھی نہیں صحیح ہے. واعظ و تبلیغ میں مولانا شبنم کمالی زیادہ تر، اکثر و بیشتر اپنی زندگی جو خرچ کیے تھے، جو صرف کیے تھے، وہ واعظ و تبلیغ میں صرف کیے تھے. کس میں؟ واعظ و تبلیغ میں صرف کیے تھے. آج کی اس ویڈیو میں اتنا ہی. آئندہ پھر اس طرح کی ویڈیو کے ساتھ آپ سبھی سامعین و ناظرین سے اور آپ سبھی عزیز طلباء و طالبات سے میں ملاقات کروں گا. جب تک خدا حافظ. آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو آپ لائک کر دیں گے ویڈیو کو، اور اپنے دوستوں میں، ملنے جلنے والوں میں، پڑوسیوں میں ویڈیو کو شیئر بھی کریں گے.
اور ویڈیو آپ کو اگر پسند آئی ہو تو کامنٹ بھی کر کے مجھے کامنٹ باکس میں بتائیں گے. جب تک کے لیے خدا حافظ. السلام علیکم.